بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اے محبوب آپ کا رب بڑی عزتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام پر اللہ کے انوارات، اللہ کی تجلیات نازل ہو رہی تھی۔ اب حضور علیہ السلام پر کپ کپی طاری تھی۔ حضور علیہ السلام اسی حال میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور فرمایا زمیلونی، میرے اوپر چادر اڑاؤ۔ فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب جو جملے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے وہ ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ وہ جملے کیا تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہرگز آپ جیسی ہستی کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہیں کہ آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داروں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ جس آدمی میں یہ صفات ہوں کبھی بھی اللہ ایسے آدمی کو رسوا نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ اللہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شانیں بیان فرمائی، پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہو، لوگ اس کو نام سے پکارتے ہیں، میرا نام ارسلان ہے، بھائی کا نام عامر ہے، علامہ صاحب کا نام فیضان ہے، لوگ نام سے پکارتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں کہ مکے کے کافر بھی ہوں وہ کہتے ہیں صادق آ گئے، امین آ گئے، آپ کے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں کہ مکے کے کافر وہ بھی کہتے ہیں کہ صادق جس نے دیکھنا ہو، امین جس نے دیکھنا ہے ہو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ تو یہ حضور کے اخلاق تھے، یہ حضور علیہ السلام کی زندگی۔ کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ باہر کوئی دستک دی، اگر کسی نے کہا کہ بچے اپنے باپ کو بلاؤ تو وہ بھی کہے گا، باپ آگے سے کہہ دے گا بچے کہہ دینا میرا باپ گھر نہیں ہے، ماں کہے گی بچے سو جا نہیں تو فلاں بابا آ گیا، فلاں آدمی آ گیا۔ ہمارا کردار اس طرح ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا کردار ایسا ہے جس کا کردار اعلیٰ ہو اللہ کبھی بھی اسے رسوا نہیں کرتا۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا کردار، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا اخلاق اور میرے محبوب کے اخلاق کے پہلو۔ جس وقت حنین کی جنگ ہوئی تو مقابلے میں مالک بن عوف النصری آیا۔ مالک بن عوف یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ 25,000 کا لشکر لے کر یہ محبوب کریم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ جب اس نے آواز لگائی کہ لوگوں آؤ نکلو، عورتیں بھی لے لو، بچے بھی لے لو، سب آ جاؤ، آؤ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن 25,000 کا لشکر پھر بھی تیار ہو گیا، حضور کے مقابلے میں آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت تھوڑی تھی، کم تعداد تھی۔ اب مالک بن عوف النصری کے ساتھ جب مقابلہ ہوا مسلمانوں کا، ابتداً یہ ہوا کہ مسلمانوں کے قدم کچھ لڑکھڑائے، لیکن حضور کی شجاعت، حضور کی بہادری ایسی تھی کہ مسلمانوں نے پھر ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ مالک بن عوف النصری کا 25,000 کا لشکر، اس کو مسلمانوں نے شکست دی اور بری طرح شکست ہوئی اس کو۔ یہ مالک بن عوف النصری یہ طائف کے بازاروں میں چلا گیا، اس نے میدان چھوڑ دیا، بھاگ گیا۔ جب بری طرح ان کو شکست ہوئی تو اب یہ مکے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، اس کے لوگ، اس کے ماننے والے اس کو برا کہہ رہے تھے۔ اب یہی حال تھا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا، یہ چھپتا پھر رہا تھا۔ اس حال میں جب مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی تو حضور کا کردار دیکھنا، حضور کا اخلاق دیکھنا،
اب اس کو موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں مر جاؤں، بس میرے لیے یہی بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا مالک بن عوف النصری آج بھی محمد کے دروازے پہ آ جا، میں تجھے 100 اونٹ بھی دوں گا، تجھے معاف بھی کر دوں گا، 100 اونٹ بھی دے دوں گا، فرمایا معاف بھی کر دوں گا۔ مالک بن عوف النصری نے دیکھا کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کافر بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے، اب چوکھٹ ہے، کائنات میں کوئی در نہیں ہے، در کھلا ہے تو وہ محمد عربی کا در ہے، وہ حضور کا در کھلا ہے۔ مالک بن عوف النصری حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے 100 اونٹ عطا فرمائے، مالک بن عوف النصری نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرات غور فرماؤ، حضور کے مقابلے میں آیا ہے، 25,000 کا لشکر لے کے آیا ہے۔ ہماری جان کا کوئی دشمن ہونا تو ہم کبھی بھی اس کو معاف نہیں کریں گے، لیکن میرے محبوب کا کردار یہ ہے، میرے محبوب کا اخلاق یہ ہے کہ 25,000 کا لشکر لے کر مقابلے میں آیا، اب کافر بھی اس کو سنبھالتے نہیں ہے، جہان میں کوئی در اس کے لیے کھلا نہیں ہے، تو حضور نے آواز دی مالک بن عوف النصری آجا، محمد کا دروازہ آج بھی تیرے لیے کھلا ہے، مسلمان ہو جا، آج بھی حضور کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ آج بھی تیرے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا ہے۔ تو حضور نے اس کو بھی معاف فرما دیے، یہ حضور کے اخلاق تھے، یہ حضور کی زندگی تھی۔ اور حضرات جی وقار توجہ فرمائیے، یہ حضور کی اعلیٰ ظرفی تھی۔ حضور نے غلاموں کے ساتھ، جن کو جہان میں کوئی نہیں جانتا تھا، ہمیں کوئی اونچا مرتبہ مل جائے، مقام مل جائے تو ہم کسی کے ساتھ سلام لینا گوارا نہیں کرتے کہ یار یہ نچلے طبقے کا آدمی ہے، لیکن میرے محبوب کائنات میں محبوب جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ محبوب نے غلاموں کے ساتھ کیا رویہ اختیار فرمایا۔ بنی غطفان قبیلے کی ایک شاخ تھی، بنی اشجع۔ اس قبیلے کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غلام تھا، بالکل کمزور آدمی تھا، مالی اعتبار سے بھی کچھ زیادہ نہیں تھا، نسب کے اعتبار سے بھی کوئی اعلیٰ خاندان کا بندہ نہیں تھا، غلام تھا، اور رنگ کا بھی کوئی سفید نہیں تھا، سیاہ رنگ کا تھا۔ حضور علیہ السلام کا عاشق تھا، حضور اس سے محبت کرتے تھے۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی دیہاتی لوگ شہر میں آتے تھے، دیہات کی پھل لے کر، سبزیاں لے کر، شہد لے کر شہر میں آتے تھے، اور شہر میں جب آتے تھے شہری دیکھتے تھے کہ دیہات کی یہ سبزیاں آئی ہیں، پھل آئے ہیں، تازہ چیزیں ہیں، فوراً ہی شہری خرید لیتے تھے۔ جب یہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ایک مرتبہ آئے، دیہات سے سبزیاں لے کر، پھل لے کر، شہد لے کر آئے، اور محبوب کے شہر میں آ کر آواز لگائی کہ لوگوں کون ہے جو مجھ سے یہ سبزیاں خریدے گا، کون ہے مجھ سے جو یہ خریدے گا۔ اب کیا ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام آ گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کا انداز دیکھنا، حضور نے کیا کیا، حضور نے اپنے غلام کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ غلام کی آنکھوں پہ جب ہاتھ رکھ دیے، اب یہ ایک بڑی محبت کا انداز ہوتا ہے، جس کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہونا، بندہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بتا میں کون ہوں، بتا میں کون ہوں۔ حضور نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ اب غلام، حضور کی تو صحابہ کہتے ہیں جس گلی سے گزر جاتے تھے پتہ چل جاتا تھا کہ حضور اس گلی سے گزر گئے۔ اب غلام کی آنکھوں پہ حضور نے ہاتھ رکھے ہیں کہ غلام کو پتہ نہیں چلا، غلام کو پتہ چل گیا کہ میرے آقا آ گئے، میری جان کے مالک آ گئے۔ غلام نے کیا کیا کہ اپنی کمر حضور کے سینے کے ساتھ اس طرح مسلنی شروع کر دی، اس طرح مسلنی شروع کر دی۔ غلام بھی بس اپنی کیفیت میں کھڑا ہے کہ میری خوش قسمتی کہ میرے جسم کے ساتھ محبوب کا جسم لگ گیا ہے، اور جس کے جسم کے ساتھ حضور کا جسم لگ جائے وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہوتا ہے۔ اب حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا لوگوں کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ حضور آواز لگا رہے ہیں
مکے کا بازار ہے، حضور آواز لگا رہے ہیں لوگوں کوئی ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے؟ غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا؟ یا رسول اللہ میرا خاندان بھی اعلیٰ نہیں، یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا ہوں، یا رسول اللہ مال و دولت بھی میرے پاس نہیں ہے، حضور مجھے کون خریدے گا؟ حضور نے فرمایا اے ظاہر تو ماڑا نہیں ہے، تو کمزور نہیں ہے، تیری یاری مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، آج میدان میں سن لو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، میں شہری ہوں، میرا دیہاتی دوست کسی نے دیکھنا ہو تو وہ ظاہر بن حرام کو دیکھ لے۔ فرمایا وہ ظاہر بن حرام کو دیکھ لے، اور فرمایا لوگوں سن لو، آل محمد کا جو دوست ہے، فرمایا آل محمد کا دوست ظاہر بن حرام ہے۔ اب غور کریں، حضور جس کو اپنا دوست کہیں، غلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں غلام ہوں، رنگ کا کالا ہوں، مجھے کون گلے کے ساتھ لگائے گا؟ فرمایا تجھے کوئی بھی گلے کے ساتھ نہ لگائے، میں مصطفیٰ ہوں تیرے لیے، میں مصطفیٰ تیرے لیے ہوں۔ فرمایا جس نے آل محمد کا یار دیکھنا ہو، آل محمد کا دوست دیکھنا ہو، فرمایا وہ ظاہر بن حرام کو دیکھ لے۔ اب غور فرمایا حضور کا کردار، اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس چیز پر ہمیں مان ہے؟ پیسہ آ گیا، آج دنیا سے چلے جاؤ کیا چیز ساتھ جائے گی؟ کوئی شے ساتھ نہیں جائے گی۔ کس چیز پہ مان ہے کہ ماشاءاللہ تسی چودھری صاحب ہو، جٹ صاحب ہو، راجپوت ہو، کس چیز پہ مان ہے؟ کسی چیز پہ مان نہیں۔ اگر مان کیا جا سکتا ہے تو حضور کی محبت میں مان کیا جا سکتا ہے، حضور کے در سے نسبت پہ مان کیا جا سکتا ہے۔ اور میں اکثر کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ یار داتا صاحب کو دیکھ لیں، آج سکا باپ ہونا 10 پیڑیاں بھی نہ لا جاوے، 10 کلے بھی نہ لا جاوے، بعد دے اندر دوسری تیسری نسل نو پتہ نہیں ہونا کہ ساڑھے دادے پردادے دا کی نا سی۔ داتا صاحب 1000 سال ہو گئے، بچے نو پتہ لاہور ہے، مزار آپ دا، کنے پیڑیاں دیکھے گئے، کنے کلے دیکھے گئے، کوئی شے نہیں دیکھے گئے، کی چیز اسی کرایہ لا کے داتا صاحب چلے جانے ہیں، لیکن پھر بھی اسی خوشی محسوس کر دیں، ساڑھی خوشی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ داتا صاحب نے ساری زندگی رب کو راضی کرنے میں گزار دی ہے، آج جہان ان کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے راضی ہے کہ داتا صاحب نے ساری زندگی اللہ اللہ کر کے گزاری۔ تو یہ حضور کا اعلیٰ کردار ہے کہ حضور نے ہر طبقے کے آدمی کے ساتھ پیار کیا، ہر طبقے کے آدمی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے محبت کی، حضور علیہ السلام کا یہ کردار تھا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ایک اور غلام، وہ بھی غلام تھا، مال کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے کوئی اعلیٰ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کی ہر معاملے میں خبر گیری کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس نہ پیسے ہیں، یا رسول اللہ میں کوئی نہ اعلیٰ مرتبہ ہوں، نہ میرا خاندان اعلیٰ ہے، حضور رنگ کا کالا ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ حضور نے پھر فرمایا غلام تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ غلام نے پھر یہی جواب دیا یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا ہوں، میرا کوئی خاندان اعلیٰ نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ حضور نے پھر فرمایا اے غلام تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ غلام نے پھر یہی جواب دیا۔ غلام نے جب یہی جواب دیا تو حضور نے فرمایا اے غلام تو کمزور نہیں ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہو نا تو مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، مجھے ماڑے لوگوں میں تلاش کرو۔ آج کل تو ہمارا معمول یہ ہے نا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کسی اعلیٰ کے ساتھ یاری ہو، دوستی ہو، پیسے کے اعتبار سے، یار میرے یہ کام آئے گا، یار یہ دنیا داری کا کام ہے، آخرت میں وہی کام آئے گا جو حضور کے در کا نوکر ہوگا، جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ غلام تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ غلام نے جواب دیا یا رسول اللہ میں کیسے شادی کروں؟ حضور نے فرمایا غلام تو اب کمزور نہیں ہے، تیری نسبت میرے ساتھ ہے، تو تو جہان سے اعلیٰ ہے، تو جہان سے اعلیٰ ہے، تیری نسبت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا غلام جا چلا جا، فلاں انصاری کے دروازے پہ جا کے دستک دے،
اور اسے جا کے کہہ کہ میرا رشتہ حضور نے تمہاری بیٹی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اب وہ غلام گیا دروازے پہ جا کے دستک دی تو آگے سے اس بچی کا باپ نکلا۔ بچی کا باپ نکلا، غلام نے کہا کہ حضور تجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ اس نے آگے سے جواب دیا، بڑا خوش ہوا کہ بڑی قسمت والا ہوں کہ حضور نے میری طرف سلام بھیجا، بڑا خوش ہوا، اور ساتھ ہی پیغام دیا کہ حضور کا یہ پیغام ہے کہ حضور نے میرا رشتہ تمہاری بچی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اب جب اس کو یہ کہا گیا، دیکھا اس نے کہ یہ ہے بھی غلام، رنگ کا کالا ہے، مال و دولت بھی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی خاندان بھی چودھریوں کا نہیں ہے۔ اب سوچو بچار میں اسی جگہ کھڑا رہا، لیکن انکار کرے گا تو حضور کی بارگاہ سے راندہ جائے گا، مردود ہو جائے گا۔ اسی سوچ میں نہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا اے غلام ٹھہرو یہاں، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ اب غلام کا کام تھا حضور کا پیغام دے کے واپس آ جانا۔ اب وہ آدمی، وہ صحابی، انصاری صحابی گھر گئے، بیوی کو جا کے کہا کہ حضور کا یہ پیغام ہے۔ اب بیوی بھی خاموش ہو گئی کہ کیا کیا جائے، وہ غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کیا جائے۔ اب اگلے جملے جو ہیں بہت پیارے ہیں۔ جب بیوی نے بھی یہ سوچا، خاموش ہو گئی۔ پردے کی اوڑ میں اس کی بچی سن رہی تھی۔ اس کی بچی نے کہا کہ مجھے حضور کا دیا ہوا رشتہ منظور ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ حضرات غور فرمائیں، کسی کا رشتہ باپ کرے، کسی کا رشتہ بھائی کرے، کسی کا رشتہ چچا کرے، کسی کا رشتہ ماموں کرے، اس بچی کی قسمت پہ قربان جس کا رشتہ محمد عربی کرے، جس کا رشتہ محمد عربی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے رشتہ کر دیا۔ بچی نے کہا مجھے منظور ہے۔ جب غلام نے یہ سارا معاملہ دیکھ کے آ کے بتایا کہ حضور بچی کے یہ تاثرات تھے، بچی کا باپ بھی ساتھ آ گیا، عرض کیا حضور مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ حضور جیسے آپ نے کیا، اب والی دو جہاں نے پتہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مالک اس جوڑے میں برکت عطا فرما، مالک اس جوڑے میں برکت عطا فرما، مالک اس جوڑے میں برکت عطا فرما۔ اب غور فرمائیں، جب والی دو جہاں کے ہاتھ اٹھے ہوں گے تو کیا وہ دعا رد ہوئی ہوگی؟ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ حدیث کے لفظ ہیں، دعا قبول ہوئی۔ وہ جو غلام تھا پیسے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں تھا، اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا، حضور کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوئی، اللہ نے ایسا سخی کر دیا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم سارے لوگوں میں سے جس کے گھر کا زیادہ خرچہ تھا وہ حضور کا یہ غلام تھا، حضور کا یہ غلام تھا جس کے گھر کا زیادہ خرچہ تھا، لوگوں کو مال عطا کرتا تھا، یعنی حضور کے در کے ساتھ نسبت تھی، حضور کی اتباع کی، حضور کی اطاعت کی، تو اللہ نے پھر کیسا رنگ لگایا۔ تو یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے کہ حضور کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابیاں ہیں جن کا نام ہے ام خالد، ان کی کنیت ہے، اور کنیت کی وجہ سے ہی وہ مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، ان خوش قسمت صحابیہ میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کافی مال آیا، دولت آئی، تحائف آئے، حضور نے غلاموں میں تقسیم کیے، غلاموں میں تقسیم کیے۔ ایک چادر تھی جس کے اوپر سرخ اور پیلے کلر کی کڑھائی ہوئی تھی، سیاہ رنگ کی وہ چادر تھی، شال تھی۔ حضور نے فرمایا غلاموں یہ کس کو دی جائے؟ سارے غلام سن رہے ہیں، دل میں خیال ہے کہ بڑا خوش قسمت ہوگا کہ آج کوئی پروگرام رکھا جائے، کوئی عالم صاحب، کوئی علامہ صاحب اس کو انعام دے دینا، تو وہ پورا سال بتائے گا بھائی یہ انعام مجھے علامہ صاحب نے دیا ہے۔ اب حضور کہیں کہ صحابہ یہ کس کو دیا جائے، اور حضور کے ہاتھوں وہ چادر ملے، صحابہ کے دل میں بڑا خوش قسمت ہوگا، بڑا عالی مرتبت ہوگا جس کو یہ چادر ملے گی، سارے صحابہ کے دل میں، لیکن کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ حضور نے اچانک فرمایا صحابہ ام خالد کو بلایا جائے۔
ام خالد کو بلایا جائے۔ صحابہ نے ام خالد کے گھر پیغام بھیجا تو یہ ابھی چھوٹی بچی تھی۔ ان کے باپ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گود میں اٹھا کے لے کے آئے۔ اب غور کریں، یہاں پر حضور چاہتے تو ان کے گھر بھی بھجوا سکتے تھے، لیکن حضور نے ان کے گھر نہیں بھیجی۔ حضور نے فرمایا ام خالد کو بلایا جائے۔ اب جب ام خالد آئیں تو اگلا نظارہ بہت عجیب ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے ام خالد کو وہ چادر اڑائی، ام خالد کو وہ چادر پہنائی۔ اب غور کریں، وہ بچی جب بڑی ہوئی ہوگی، جوان ہوئی ہوگی، وہ اپنی قسمت پہ مان کرتی ہوگی میں وہ ہوں جس کو چادر کملی والے نے عطا کی ہے، جس کو چادر کملی والے نے عطا کی ہے میں وہ خوش قسمت ہوں۔ وہ بچی اور اس بچی کا باپ جب گود میں اٹھا کے لے کے آیا ہوگا، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر عطا کی ہوگی تو بچی کا باپ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اب حضور نے وہ چادر ام خالد کو عطا فرمائی۔ اب غور کریں حضور کے اعلیٰ اخلاق، اور یہ ام خالد جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جب حبشہ سے واپس آ رہے تھے، ادھر خیبر فتح ہوا، مسلمانوں کو یہ بھی خوشی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے، یہ بھی ساتھ تھی حضرت ام خالد۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا تھا کہ میرا سلام حضور کو پہنچانا۔ جب حضرت جعفر آئے، مسلمانوں کا قافلہ حضور کے پاس آیا، اب فتح ہوئی تھی خیبر میں، یہ خوشی دل میں تھی، کوئی خیال نہیں رہا تھا، یہ بچی تھی، ان کو وہ یاد تھا کہ نجاشی نے سلام بھیجا تھا۔ آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ کی بارگاہ میں نجاشی سلام پیش کرتا ہے، نجاشی سلام پیش کرتا۔ حضور نے جب بچی کے جملے سنے کہ چھوٹی بچی ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور حافظہ اتنا تیز ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے سلام پیش کیا اور آ کے مجھے بتا رہی ہے، حضور پھر خوش ہو گئے، حضور پھر خوش ہو گئے ام خالد پر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اپنے غلاموں کے ساتھ محبت تھی۔ اس لیے میرے بھائی، آپ نے یہ 12 روزہ محافل کا انعقاد کیا، بڑے خوش قسمت ہو، بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ نے یہ محفلیں منعقد کی، لیکن اپنے کردار کو، حضور کے کردار کو دیکھ کر اپنے کردار کو درست کریں، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں ختم کر دو۔ آج کل ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں آگے کھڑا ہونے والا امام ہے، عالم ہے، پیر ہے، کون ہے، کس مرتبے پر فائز ہے، ہم نہیں غور کرتے، ہم بس دل میں بغض لے کر، اور ہمارا معمول یہ بن چکا ہے کہ ہم چاہے ہزاروں گناہ کرتے ہوں، لیکن مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا اگر 2 منٹ لیٹ آ جائے نا تو ساری جماعت کھڑی ہو جائے گی کہ قاری صاحب لیٹ آ گئے، قاری صاحب نے یہ غلطی کر دی، ارے یار تجھے تو 5 وقت کی نماز نصیب نہیں ہوتی، وہ کتنا خوش قسمت ہے جو مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ اپنے کردار کو درست کیجئے، محبتیں پھیلائیے۔ حضور کا غلاموں کے ساتھ یہ رویہ تھا، غلاموں کے ساتھ حضور اس طرح کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ حضور پیار کرتے تھے، تو جو اعلیٰ مرتبے والا اس کے ساتھ حضور کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ تو امام ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، وہ معاشرے میں ایک اعلیٰ ہوتا ہے، اس کو اعلیٰ نظر سے دیکھا جائے۔ اس لیے خدا را اپنے کرداروں کو تحسین بخشیے، اپنے کردار اعلیٰ کیجیے، اور حضور کے کردار کی بات کی جائے، حضور کے اخلاق کی بات کی جائے تو اس پر بہت طویل گفتگو ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سے جب کسی نے پوچھا نا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے، فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن سارا میرے محبوب کا اخلاق ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اللہ نے حضور کی شان بیان فرمائی، اور آخر حد کر دی، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو ہم نے بلند کر دیا۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں حضور کا کردار ضرور شامل کیجئے، حضور کے کردار کو ضرور دیکھیے۔ اس لیے آج ہر بندہ یہاں پر بیٹھا ہے، نیت کر کے اٹھے کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حضور کی حدیث پاک کا مفہوم فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کے ترک کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دے گا۔ نیت کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ نیت کریں کہ حضور کے اخلاق یہ ہیں کہ ماڑے طبقے کے لوگوں سے بھی پیار کرنا ہے، کبھی بھی اپنے آپ پر فخر محسوس نہ کریں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں۔ آج تیرے پاس اربوں روپے ہیں تو کل یہ جا بھی سکتے ہیں۔ کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے نا، جب سارے جواب دے دیں اس وقت یہی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ہن دعائی کرو، مولوی صاحب ہن دعائی کرو۔ اس لیے ان علماء کے ساتھ بھی تعلق رکھیں، ان علماء کا ادب کریں۔ جب تمہارے اربوں لاکھوں روپے کام نہیں نہ آتے، اس وقت کام آتی ہے تو مسجد کے امام کی دعا کام آتی ہے، اس وقت یہی کام آتی ہے۔ اس لیے علماء کے ساتھ پیار کریں، آپس میں محبتیں پھیلائیں، نفرتیں ختم کر دیں۔ بہت گزر گیا وقت کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، چھوڑو یار، حضور کے در کے ساتھ محبت کرو، حضور کے در سے محبت کرو۔ جو جو حضور کا پھر غلام بن جائے اسے پھر اپنا امام تسلیم کر دو، اس کے ساتھ پھر محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔